اگر مجھے ساجد خان کی بیٹی اپنی حویلی میں نہ ملی تو تم میرے بیٹے نہیں، افشا بیگم نے کہا تو شیر افغن مٹھی بھیج گیا۔ ساجد خان ان کا دشمن تھا جس کے بیٹے نے شیر افغن کی بہن بھگائی تھی، انہیں گاؤں میں بدنام کر دیا تھا۔ شیر افغن نے ماں سے وعدہ کیا اور شہر چلا گیا۔ اس ہاسٹل میں جہاں ساجد خان کی 17 سالہ بیٹی رہتی تھی، اس کے ہاسٹل پہنچتے ہی شیر افغن گارڈز کے ساتھ ساجد خان کی بیٹی کے کمرے میں گیا جو گہری نیند بستر پر سو رہی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹکا۔ وہ لڑکی بہت کم عمر اور معصوم تھی پر بات غیرت کی تھی۔ شیر افغن نے اسے بالوں سے پکڑتے اٹھایا تھا اور اگر مجھے ساجد خان کی بیٹی اپنی حویلی میں نہ ملی تو تم میرے بیٹے نہیں۔ حویلی کے وسیع و عریض اور پرشکوہ ہال میں افشا بیگم کی کرشدار آواز کسی للکار کی طرح گونجی تھی۔ ان کی آواز میں چھپا درد، غصہ اور ہزیمت اتنی شدید تھی کہ ہال میں موجود ہر بے جان شے بھی جیسے لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں صوفے پر بروجوان تھی، لیکن ان کا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں جو کبھی شفقت اور غرور کا امتزاج ہوا کرتی تھی، اس وقت سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ ان کے ماتھے پر ابھری ہوئی رگیں اس خاندانی رسوائی کی گواہی دے رہی تھی جس نے ان کی راتوں کی نیندیں چھین لی تھی۔ شیر افغن جو ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اس نے بے اختیار اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینجی کہ اس کی ہڈیاں سفید پڑ گئیں، اس کے چہرے کے پٹھے تن گئے اور جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ وہ اس علاقے کا شیر تھا جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ محض ایک فرمانبردار بیٹا تھا جس کی غیرت کو للکارا گیا تھا۔ ساجد خان، یہ نام اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ ساجد خان ان کا وہ خاندانی اور جانی دشمن تھا جس کے ساتھ ان کی زمینوں اور انا کی جنگ نسلوں سے چل رہی تھی، لیکن اس بار ساجد خان کے بیٹے ارسلان نے جو وار کیا تھا وہ سیدھا ان کی عزت پر تھا۔ ارسلان شیر افغن کی اکلوتی اور لاڈلی بہن زرمینا کو بھگا کر لے گیا تھا۔ اس ایک واقعے نے پورے گاؤں میں ان کے خاندان کی صدیوں پرانی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پنچایت میں سرگوشیاں ہوتی تھیں، حویلی کے نوکر نظریں چرا کر گزرتے تھے اور شیر افغن کو محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ میں زہر آلود خنجر گھونپ دیا ہو۔ سن رہے ہو تم شیر افغن؟ افشا بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کی سیاہ چادر ان کے کندھوں سے ڈھلک گئی تھی۔ میں نے تجھے اس دن کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ لوگ میری بیٹی کے نام پر مجھ پر تھوکیں اور میرا بیٹا حویلی کی دیواروں کو تکتا رہے۔ جب تک ساجد خان کے گھر میں صف ماتم نہیں کھنچتی، جب تک اس کی بیٹی اس حویلی کے فرش پر میری جوتیاں صاف نہیں کرتی، مجھ پر اس گھر کا پانی بھی حرام ہے۔ اماں سائیں، شیر افغن کی بھاری گرجدار آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کی آنکھوں میں خونی درندگی اتر آئی تھی۔ آپ کو مجھ پر شک ہے؟ آپ کے اس بیٹے کے جسم میں جب تک خون کا آخری قطرہ باقی ہے، آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ساجد خان نے ہماری پگڑی اچھالی ہے نا، میں اس کی نسلوں کی وہ زخم دوں گا کہ وہ موت مانگیں گے اور موت انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے اپنی ماں کے قدموں کو چھوا، ان سے وعدہ کیا اور مڑ کر حویلی کے بڑے دروازے کی طرف چل دیا۔ اس کے قدموں کی دھمک میں ایک ایسی وحشت تھی جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ باہر رات کی تاریکی میں کالے رنگ کے 3 لینڈ کروزر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ شیر افغن کے اشارے پر اس کے مسلح گارڈز منصعد ہوئے۔ گاڑیاں نکالو، اس نے اپنے خاص گارڈ سکندر کو حکم دیا۔ ہمیں شہر جانا ہے۔ گاڑیاں رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ شیر افغن پچھلی سیٹ پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ گردش کر رہا تھا، ساجد خان کی بیٹی۔ اس کی مخبروں سے خبر مل چکی تھی کہ ساجد خان کی 17 سالہ بیٹی حورین شہر کے ایک پرائیویٹ گرلز ہاسٹل میں رہتی ہے اور وہیں کالج کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ ساجد خان نے اپنی بیٹی کو اس دشمنی سے دور رکھنے کے لیے شہر بھیجا تھا، لیکن ساجد خان یہ بھول گیا تھا کہ شیر افغن کی پہنچ سے کوئی چیز باہر نہیں تھی۔ شیر افغن بار بار اپنی بہن زرمینا کی ہنستی کھیلتی صورت کو یاد کرتا اور پھر اس کی جگہ ارسلان کا طنزیہ چہرہ لیا تھا۔ اس کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ غیرت کا تقاضا یہی تھا کہ جو آگ ان کے گھر میں لگی ہے، وہی آگ ساجد خان کے گھر کو بھی خاکستر کر دے۔ رات کے پچھلے پہر جب سارا شہر گہری نیند کی آغوش میں تھا، ان کی گاڑیاں شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اس ہاسٹل کے باہر آ کر رکی۔
عمارت پر خاموشی کا راج تھا۔ سیکیورٹی گارڈ کو سکندر نے پہلی باہری رقم اور پستول کی نوک پر خاموش کروا دیا تھا۔ شیر افغن اپنی کالی شال کو کندھوں پر درست کرتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہاسٹل کی عمارت کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے سائے کی طرح چل رہے تھے۔ ہاسٹل کے اندر کا کوریڈور لمبا اور تاریک تھا۔ رات کے اس پہر سے 0 واٹ کے بلبوں کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ نمبر 20، فرسٹ فلور۔ سکندر نے سرگوشی کی۔ شیر افغن نے سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے دل میں نہ کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی ہچکچاہٹ۔ وہ ایک مشن پر تھا، ایک ایسے مشن پر جس کی تکمیل کے بغیر وہ اپنی ماں کی شکل دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ کمرہ نمبر 20 کے سامنے پہنچ کر رکا۔ اس نے گارڈز کو باہر روکنے کا اشارہ کیا اور خود دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، شاید ہاسٹل کی لڑکیاں خود کو یہاں محفوظ سمجھتی تھیں۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں کھڑکی سے چھن کرانے والی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک عام سی طالبہ کا کمرہ تھا۔ ایک طرف اسٹڈی ٹیبل پر کچھ کتابیں بکھری تھیں، دیواروں پر چند چارٹس اور پینٹنگز لگی تھیں، اور کمرے میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے چنبیلی کے پھولوں کی تازگی۔ لیکن شیر افغن کی نظریں ان سب چیزوں سے گزرتی ہوئی سیدھی اس بستر پر جا کر ٹکی جہاں ساجد خان کی بیٹی گہری نیند سو رہی تھی۔ شیر افغن آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بستر کے قریب پہنچا اور وہاں جا کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ کسی مغرور بڑی عمر کی لڑکی کو دیکھا گیا جس کے چہرے پر اپنے باپ کی طرح کی قباست ہوگی، لیکن وہاں بستر پر موجود سکڑا ہوا سو رہا تھا۔ وہ وجود کسی چھوٹی سی معصوم بچی کا لگ رہا تھا۔ حرین کا چہرہ چاندنی میں دمک رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ماتھے پر معصومیت کی ایک ایسی مہر تھی جس نے ایک لمحے کے لیے شیر افغن کے پتھر دل کو بھی پگھلا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے اور وہ بے خبر ایک گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر رکھا تھا جس پر اس کا ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ ساجد خان کی بیٹی تھی، یہ لڑکی جو ابھی بمشکل اپنے بچپن کی دہلیز سے نکلی تھی۔ شیر افغن کا ہاتھ جو اسے دبوچنے کے لیے اٹھا تھا وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کے اندر کا انسان ایک پل کے لیے جاگ اٹھا تھا۔ یہ تو ایک بچی ہے، اس کے دل میں خیال آیا۔ اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ یہ تو شاید جانتی بھی نہیں ہوگی کہ اس کے بھائی نے کیا گل کھلائے ہیں۔ وہ چند سیکنڈز تک اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف اس کی اپنی بہن کا خیال اور اس کی ماں کے وہ الفاظ، جب تک ساجد خان کی بیٹی اس حویلی کے فرش پر میری جوتیاں صاف نہیں کرتی، اور دوسری طرف اس معصوم بے خبر لڑکی کا سوتا ہوا چہرہ جو کسی بھی گناہ سے پاک لگ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس کے کانوں میں گاؤں کے لوگوں کی وہ سرگوشیاں گونجنے لگی۔ شیر افغن کی بہن بھاگ گئی۔ ساجد خان نے شیر افغن کی مونچھ نیچے کر دی۔ اب شیر افغن کس منہ سے پنچایت بیٹھے گا؟ اس کے خون کی گردش اچانک تیز ہو گئی۔ بات اب رحم یا معصومیت کی نہیں تھی، بات غیرت کی تھی۔ بات اس پگڑی کی تھی جو زمین پر گر چکی تھی۔ اس کے خاندان کی عزت کا سودا ہوا تھا، اور قبائلی نظام میں عزت کی قیمت صرف اور صرف بدلہ ہوتی ہے۔ وہ اگر آج اس لڑکی پر رحم کھا کر واپس چلا گیا تو کل وہ اپنی ماں کی نظروں میں گر جائے گا اور گاؤں والے اسے بزدل اور نامرد کہیں گے۔ نہیں، شیر افغن بزدل نہیں تھا، وہ رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ اس نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے اور اپنے اندر پیدا ہونے والی ہر نرمی کو بے دردی سے کچل دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بے دردی سے اس کا کمبل کھینچ کر نیچے پھینکا۔ لڑکی ابھی تک نیند کے خمار میں تھی۔ شیر افغن نے اپنا بھاری فولادی ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے بے دردی سے اٹھایا تھا، اور اس کی ایک دل خراش چیخ کمرے کے سناٹوں کو چیرتی ہوئی ابھری۔ آہ! چھوڑیں مجھے! حرین اچانک پڑنے والے اس خوفناک جھٹکے اور بالوں کی جڑوں میں ہونے والی شدید درد سے چیخ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند اور خوف کی زیادتی سے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اندھیرے میں اسے صرف ایک مضبوط خوفناک سایہ نظر آ رہا تھا جس نے اس کے بال اتنی بے دردی سے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے کہ اسے لگا کہ اس کی کھوپڑی جسم سے الگ ہو جائے گی۔ شیر افغن نے اپنا دوسرا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر سختی سے دبا دیا، جس سے اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ آواز نکالی تو یہیں تیری جان نکال دوں گا، سمجھی؟ شیر افغن کی آواز اتنی سرد، بھاری اور خوفناک تھی کہ حرین کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو چکی تھی جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائیں گی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں آنسو تیرائے تھے جو چاندنی میں چمک رہے تھے۔ وہ کون تھا؟ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اسے کیوں مارنا چاہتا تھا؟
حرین کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے منہ پر رکھے اس کے ہاتھ کو اپنے چھوٹے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن شیر افغان کی گرفت کسی شکنجے جیسی تھی۔ چپ چاپ بغیر کوئی تماشا کیے میرے ساتھ چل، ورنہ تیری لاش بھی نہیں ملے گی تیرے اس مغرور باپ ساجد خان کو۔ شیر افغان نے اس کے باپ کا نام اتنی نفرت سے لیا کہ حرین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر شیر افغان کے ہاتھ پر گرے۔ شیر افغان کو ان گرم آنسوؤں کی تپش اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی، لیکن اس نے خود کو نرم نہیں پڑنے دیا۔ اس نے بستر پر پڑی اس کی چادر کو ایک جھٹکے سے اٹھایا اور اسے حرین کے گرد لپیٹ دیا۔ حرین خوف، صدمے اور درد کی وجہ سے کچھ بولنے یا مزاحمت کرنے کی قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا نرم و نازک وجود کانپ رہا تھا۔ شیر افغان نے اسے بازو سے کھینچ کر بستر سے نیچے اتارا۔ حرین کے پیر لڑکھڑائے اور وہ گرنے لگی، لیکن شیر افغان نے اسے سختی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت حرین کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ یقیناً وہاں نیل پڑنے والے تھے۔ میرے ساتھ چل، اس نے گھبرا کر کہا۔ پلیز، آپ کون ہیں؟ مجھے چھوڑ دیں۔ حرین کی سسکیاں بھاری کانپتی ہوئی آواز میں بمشکل نکلی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میرے بابا آپ کو بہت پیسے دیں گے، پلیز مجھے مت ماریں۔ اس کی التجا میں ایک ایسی دردناک بے بسی تھی جو کسی بھی پتھر دل کو موم کر سکتی تھی۔ شیر افغان ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے جھک کر اس کے خوفزدہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک طنزیہ اور بے رحم چمک تھی۔ پیسے؟ تیرا باپ اپنی ساری دولت بھی میرے قدموں میں رکھ دے تو میں تیرے خاندان کو وہ عزت واپس نہیں لا سکتا جو تیرے بھائی نے چھینی ہے۔ شیر افغان نے اس کے قریب جھک کر زہریلی سرگوشی کی۔ تو پوچھتی ہے تو نے کیا کیا ہے؟ تیرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو ساجد خان کی بیٹی اور ارسلان کی بہن ہے، اور اس گناہ کی سزا تجھے اب ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ حرین کو اپنے بھائی کا نام سن کر ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان بھائی نے ایسا کیا کر دیا ہے جس کی سزا یہ وحشی درندہ اسے دینے آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بول پاتی یا چیخنے کی کوشش کرتی، شیر افغان نے اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکال لیا۔ باہری کوریڈور میں کھڑے گارڈز نے فوراً انہیں حصار میں لے لیا۔ حرین نے ارد گرد کھڑے مسلح اور خوفناک شکل والے آدمیوں کو دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہے اور ابھی اس کی آنکھ کھل جائے گی، لیکن بازو میں ہونے والا شدید درد اور کھینچتے ہوئے بالوں کی قسط اسے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں، اس کی زندگی کی سب سے بھیانک اور تلخ حقیقت تھی۔ شیر افغان اسے سیڑھیوں سے نیچے لا رہا تھا۔ وہ بمشکل اس کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ ہاسٹل کے باہر آ کر سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے حرین کا استقبال کیا۔ شیر افغان نے ایک کالی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اسے تقریباً اندر دھکیل دیا۔ حرین سیٹ پر گر کر سمٹ گئی۔ شیر افغان خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور گارڈز کو چلنے کا اشارہ کیا۔ روک لو اسے، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو بابا۔ حرین نے گاڑی کے اندر روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی۔ اس کی آواز میں ایک بچی کی سی بے بسی تھی۔ شیر افغان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنی سرخ نظریں اس روتی ہوئی کانپتی ہوئی لڑکی پر مرکوز تھیں۔ اب تیرا کوئی گھر نہیں ہے ساجد خان کی بیٹی، اس نے فیصلہ کن اور شفاف لہجے میں کہا۔ تیرا نیا گھر اب میری حویلی کا وہ تاریک کمرہ ہے جہاں تو ہر روز مرے گی، اور ہر روز تجھے یہ احساس دلایا جائے گا کہ غیرت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ رو، جتنا رونا ہے رو، کیونکہ اب تیری زندگی میں صرف رونا ہی لکھا ہے۔ اس کی بات سن کر حرین نے ایک ہچکی لی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی اور شہر کی ان خاموش سڑکوں کو چیرتے ہوئے اس جہنم کی طرف روانہ ہو گئی جہاں افشا بیگم انتقام کی آگ جلائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شیر افغان نے ایک نظر اس روتی ہوئی معصوم لڑکی پر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر رات کی تاریکی کو دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ساجد خان کی بیٹی اس کے قبضے میں تھی، اس کی ماں کا غرور واپس آنے والا تھا، لیکن کیا واقعی یہ انتقام تھا یا یہ ایک اور ظلم کی شروعات تھی جس نے خود شیر افغان کی روح کو بھی چھلنی کر دیا تھا؟ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ لیکن اس وقت اندھیری رات میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کی تمام خوشیاں، خواب اور آزادی اس کالی گاڑی میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ رات کا وہ پہر جب تاریکی اپنے عروج پر ہوتی ہے اور خاموشی اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنی ہی سانسوں کا شور سنائی دینے لگتا ہے، شیر افغان کی سیاہ گاڑیاں حویلی کے دیو حکل اور آہنی دروازوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ حرین گاڑی کی پچھلی نشست پر ایک بے جان گٹھری کی طرح سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک وحشت زدہ پھترائی ہوئی خاموشی نے لے لی تھی۔ اس کا نرم و نازک وجود سردی اور خوف کی زیادتی سے مسلسل کانپ رہا تھا۔
شیر افغر نے گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور اندر جھانکا۔ باہر نکل! اس کی گرجدار آواز نے حرین کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جب وہ خوف کے مارے ہل بھی نہ سکی تو شیر افغر نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچا اور تقریباً کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ حرین کے ننگے پیر حویلی کے ٹھنڈے سنگ مرمر کے فرش پر پڑے تو اسے ایک جھرجھر سی آ گئی۔ حویلی کا وسیع و عریض ہال پوری طرح منور سے تھا۔ دیواروں پر لگے پرانے خاندانی ہتھیار اور چھت سے لٹکتے فانوس اس جگہ کی ہیبت میں اضافہ کر رہے تھے، اور عین وسط میں ایک شاہانہ صوفے پر افشاں بیگم کسی منصب کی طرح برجمان تھی۔ ان کا چہرہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا اور ان کی آنکھوں میں صدیوں کی نفرت، ہزیمت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ ہمہ سائیں! شیر افغن کی بھاری آواز ہال میں گونجی۔ یہ رہی ساجد خان کی بیٹی، آپ کا فرمان پورا ہوا۔ اس نے حرین کو ایک دھکے کے ساتھ آگے کی طرف اٹھالا۔ حرین توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا گھٹنوں کے بل فرش پر جا گری۔ افشاں بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ ہال کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حرین کے سر پر آ کھڑی ہو گئی۔ حرین نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی آنسوؤں سے بھری معصوم آنکھیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ تو یہ ہے ساجد خان کی مغرور بیٹی؟ افشاں بیگم کی آواز میں زہر اور نفرت اتنی شدید تھی کہ حرین مزید سمٹ کر رہ گئی۔ وہ ساجد خان جو سر اٹھا کر چلتا تھا، آج اس کی عزت میرے قدموں میں پڑی ہے۔ پلیز! حرین نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں کو جوڑا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ آنٹی پلیز مجھے گھر جانے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز ہچکیوں کے باعث ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بمشکل 17 سال کی ایک معصوم بچی تھی جس نے زندگی میں پیار اور لاڈ کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ چپ کر بدذات! افشاں بیگم دھاڑی، ان کے چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پوری قوت سے حرین کے معصوم اور نرم رخسار پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ کی دل خراش آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ حرین کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح پہلو کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کے ہونٹ سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی اور اس کا دایاں گال پل بھر میں سرخ ہو گیا۔ افشاں بیگم کا غصہ اس ایک تھپڑ سے ٹھنڈا نہیں ہوا۔ ان کے اندر پلنے والی بے عزتی کی آگ انہیں پاگل کر رہی تھی۔ انہوں نے جھک کر حرین کے ریشمی بال اپنی مٹھی میں جکڑے اور اسے بے دردی سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تیرا باپ اور تیرا بھائی میری بیٹی کی عزت اچھالیں گے، میری نوال کو بھگا کر اس علاقے میں میری ناک کٹوائیں گے اور میں تجھے پھولوں کے ہار پہناؤں گی۔ تیرا وہ گھٹیا بھائی میری بیٹی کو لے گیا اور تو مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ انہوں نے یک کے بعد دیگر کئی تھپڑ اور مکے حرین کے چہرے اور کندھوں اور پیٹھ پر رسید کیے۔ مت مارے خدا کے لیے، بابا مجھے بچائیں گے بابا۔ حرین فرش پر پڑی درد اور صدمے سے تڑپ رہی تھی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے افشاں بیگم کے وار روکنے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شیر افغن چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے جب حرین کے منہ سے خون نکلا اور اس کی دردناک چیخ ہال میں گونجی تو شیر افغن کی مٹھی بھیج گئی۔ اس کے اندر کے انسان نے ایک پل کے لیے ملامت کی۔ ایک معصوم بچی پر یہ ظلم دیکھ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، لیکن اپنی ماں کی آنکھوں میں موجود آنسو اور اپنے خاندان کی مٹی میں ملی ہوئی عزت یاد آتی ہی اس نے اپنے ہونٹ سختی سے کاٹ لیا اور آنکھیں پھیر لیں۔ لے جاؤ اس غلاظت کو میری نظروں سے دور! افشاں بیگم ہانپتے ہوئے چلائیں۔ ان کا سانس پھول چکا تھا۔ انہوں نے حرین کے بال جھٹکے سے چھوڑے۔ اسے حویلی کے پچھلے حصے میں موجود اس تنگ اور تاریک اسٹور روم میں بند کر دو جہاں روشنی کی ایک کرن بھی نہ پہنچ سکے۔ اسے بھوکا پیاسا رکھو، اسے پتہ چلے کہ کسی کی عزت چھیننے والوں کی بیٹیوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو خادماؤں نے فوراً آگے بڑھ کر حرین کو بازو سے پکڑا اور اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے ہال سے باہر لے گئی۔ حرین کی رونے اور منتیں کرنے کی آوازیں حویلی کے طویل راہداریوں میں گونج رہی تھیں، یہاں تک کہ اسے حویلی کے سب سے پچھلے ویران اور خوفناک حصے کی طرف لے جایا گیا۔ انہوں نے حرین کو ایک تنگ، بدبودار اور گھپ اندھیرے اسٹور روم میں دھکا دیا۔ حرین اندر جا کر پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر سے ٹکرا کر گری۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، باہر سے لوہے کا بھاری دروازہ بند ہوا اور ایک بڑے تالے کی خوفناک آواز نے اس پر دنیا کے تمام دروازے بند کر دیے۔ کھولو، خدا کے واسطے دروازہ کھولو، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پلیز کوئی ہے، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑو۔ حرین پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے لیکن باہر کوئی سننے والا نہیں تھا۔
گپ اندھیرے سے نگلنے کو آ رہا تھا۔ اس نے تھک ہار کر دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگائی اور ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے دیا۔ اس کی ہچکیاں اس کا کال کھوٹری کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ اس کی ہستی کھیلتی رنگوں نے بھری دنیا ایک ہی رات میں تاریک جہنم بن چکی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ ساجد خان اپنے شاندار ڈرائنگ روم میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر چائے کا کپ رکھا تھا۔ وہ ایک بااثر اور مغرور شخص تھا جسے اپنی دولت اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ اچانک اس کے موبائل فون کی گھنٹی نے کمرے کا سکوت توڑا۔ اسکرین پر حرین کے ہاسٹل کی وارڈن کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ساجد نے مسکراتے فون اٹھایا۔ اسے لگا شاید حرین نے کسی ضرورت کے لیے وارڈن کے فون سے کال کی ہو۔ ہیلو، جی مس شمیم، ساجد صاحب۔ دوسری طرف وارڈن کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ساجد صاحب، غضب ہو کیا؟ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ساجد خان کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ حرین ٹھیک تو ہے نا؟ حرین رات سے اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ صبح جب صفائی والی گئی تو دروازہ کھلا تھا، کمبل بکھرا پڑا تھا، اس کا سارا سامان، موبائل سب وہیں ہے، مگر وہ غائب ہے۔ ہم نے پورا ہاسٹل چھان مارا ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ ساجد خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسل کر قالین پر گرا اور وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہوا۔ اس کی بیٹی، اس کی جان سے پیاری معصوم حرین غائب ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑایا۔ اس نے چھپ کر فون اٹھایا اور وارڈن پر دھاڑا۔ کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ میری بیٹی تمہاری ذمہ داری تھی، وہ ہاسٹل سے کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ سیکیورٹی کیا کری تھی تمہاری؟ میں تم سب کو جیل میں سڑا دوں گا۔ صاحب، سیکیورٹی گارڈ بے ہوش پڑا ملا ہے پیچھے کے گیٹ پر، کسی نے اسے اغوا کیا ہے۔ وارڈن کی آخری بات نے ساجد خان کی روح تک کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ دشمنی۔ ساجد خان کا دماغ تیزی سے گھوما۔ شیر افغان، ڈرائیور گاڑی نکالو، جلدی کرو کتوں۔ ساجد خان پاگلوں کی طرح چیختا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ ابھی پورچ میں گاڑی تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر ایک اور کال آنے لگی۔ یہ ایک انجان نمبر تھا۔ ساجد خان نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو، کون؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ دوسری طرف چند لمحے ایک انجان لیوا خاموشی رہی اور پھر ایک بھاری سرد اور طنزیہ آواز ابھری جس نے ساجد خان کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا۔ کیسی لگی صبح، ساجد خان؟ چائے کا ذائقہ کچھ کڑوا تو نہیں لگ رہا آج؟ شیر افغان، ساجد خان گھرایا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ اس کی آواز میں ایک وحشتناک غصہ تھا۔ تو نے کتے کے بچے، تو نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگائے تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا، تیری حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ فون کے اس بار شیر افغان کا ایک سرد اور بے رحم قہقہہ گونجا۔ اینٹ سے اینٹ تو میں تیری بجا چکا ہوں ساجد خان۔ اب اندازہ ہوا کہ گھر کی بیٹی کی عزت کیا چیز ہوتی ہے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے جب تیرا وہ بے غیرت بیٹا میری بہن کی عزت اچھال رہا تھا؟ تب تجھے یہ آنکھ کیوں محسوس نہیں ہوئی؟ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کو آج خود وہی ذائقہ چکھنا پڑ رہا ہے نا؟ ساجد خان کی آنکھوں سے بے بسی اور غصے کے آنسو نکل پڑے۔ شیر افغان، میری بیٹی معصوم ہے، اس کا اس دشمنی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ جو کیا ارسلان نے کیا ہے، تم مجھے مار لو، مجھ سے بدلہ لے لو، لیکن میری حرین کو واپس بھیج دو، ورنہ تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نہیں جانتے میں کیا کر سکتا ہوں۔ نقصان؟ شیر افغان کی آواز اچانک خطرناک حد تک سنجیدہ اور شفاف ہو گئی۔ نقصان تو اٹھا چکا ہے۔ وہ رات بھر میری قید میں تھی اور تجھے کیا لگتا ہے ہم نے اسے پھولوں کے بستر پر سلایا ہوگا؟ وہ بلکتی رہی اور اب تک وہ بلکتی رہے گی جب تک وہ سڑ نہیں جاتی۔ ساجد خان کے گلے سے ایک درندے جیسی چیخ نکلی۔ میں تجھے جان سے مار دوں گا شیر افغان۔ بکواس بند کر اور میری بات کان کھول کر سن لے۔ شیر افغان داڑا۔ عزت کے بدلے عزت، یہی اس علاقے کا قانون ہے اور یہی میرا فیصلہ ہے۔ میری بہن نوال کو اسی وقت باحفاظت میری حویلی کے دروازے پر واپس بھیج اور اپنی بیٹی کو لے جا۔ اگر نوال آج شام تک واپس نہ آئی تو یاد رکھ ساجد خان، کل صبح تیری بیٹی کی لاش تیرے دروازے پر ہوگی، اور لاش بھی اس حال میں ہوگی کہ تو اسے کندھا دینے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی فون کٹ گیا۔ ٹو ٹو کی آواز ساجد خان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی۔
وہ بے چین ہو کر وہیں گاڑی کے بونٹ پر گر پڑا۔ اس کا سارا غرور، ساری طاقت آج خاک میں مل چکی تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا بے بس باپ تھا جس کی بیٹی موت اور درندگی کے منہ میں تھی۔ اس نے کانپتی بے قابو انگلیوں سے فوراً اپنے بیٹے ارسلان کا نمبر ملایا۔ ارسلان جو نوال کو لے کر کسی اور شہر میں ایک دوست کے فلیٹ میں چھپا بیٹھا تھا، اس نے دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا۔ جی بابا، کیا حال ہے؟ ارسلان کی آواز میں ایک عجیب سی بے فکری اور خوشی تھی۔ ارسلان، میرے بیٹے۔ ساجد خان کی آواز پھٹ چکی تھی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ہم تباہ ہو گئے ارسلان، اس درندے شیر افغن نے میری حورین کو اٹھا لیا، اس نے میری بچی کو اغوا کر لیا ہے۔ دوسری طرف جیسے کسی نے ارسلان کا سانس روک لیا ہو، ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ ارسلان کی آواز سکتے کے عالم میں ابھری۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ حورین تو ہاسٹل میں تھی، وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ وہاں پہنچ گیا ارسلان، اس نے ہاسٹل سے بچی کو اٹھا لیا اور وہ اسے مار دے گا، اس نے میری بچی کو کال کوٹری میں ڈالا ہوا ہے۔ ساجد خان شدت جذبات سے اپنا سینہ پیٹ رہا تھا۔ اس نے شرط رکھی ارسلان، اس نے کہا ہے کہ نوال کو واپس کرو گے تو وہ حورین کو چھوڑے گا، عزت کے بدلے عزت مانگ رہے ہیں، خدا کے لیے ارسلان، نوال کو ابھی کے ابھی اسی وقت اس کی حویلی واپس بھیج دو۔ مجھے میری حورین، میری بچی واپس چاہیے۔ فون پر ایک گہری اور تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ ساجد خان کو ارسلان کی بھاری اور تیز سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ ساجد کو لگ رہا تھا کہ ارسلان بھی اب کہے گا کہ وہ نوال کو لے کر نکل رہا ہے، لیکن جو جواب آیا اس نے ساجد خان کے اندر کی رہی صحیح جان بھی نکال دی۔ نہیں بابا۔ ارسلان کی آواز اب سخت اور ضدی ہو چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ساجد خان چلایا، اس کے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بابا، میں نوال سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، ہم نے نکاح کر لیا ہے، وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اب میں اسے اس جہنم میں واپس نہیں بھیجوں گا جہاں وہ اسے غیرت کے نام پر بے دردی سے مار دیں گے۔ میں اسے ان درندوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ارسلان نے دو ٹوک الفاظ میں کسی حد تک خود غرضی سے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ارسلان؟ ساجد خان کی آواز میں ایک باپ کی التجا اور وحشت دونوں شامل تھی۔ وہ تمہاری بہن کو مار دے گا، تمہاری سگی بہن، تمہارے خون کی اس وقت ان قاتلوں کے بیچ میں بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں اور تمہیں اپنی عشق کی پڑی ہے، تم اپنی بہن کی زندگی کا سودا کر رہے ہو۔ حورین کو کچھ نہیں ہوگا بابا، ارسلان نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ شیر افغن صرف دھمکیاں دے رہا ہے، ہم پولیس کے پاس جائیں گے، ہم کوئی قانونی راستہ نکالیں گے، میں دوستوں کو لے کر آتا ہوں، لیکن میں نوال کا سودا نہیں کر سکتا، میں اپنی بیوی کو موت کے منہ واپس نہیں بھیجوں گا۔ یہ کہہ کر ارسلان نے فون کاٹ دیا۔ ساجد خان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور اس کی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ اس کا اپنا خون، اس کا اپنا بیٹا آج اس کی بیٹی کی موت کے پروانے پر دستخط کر چکا تھا۔ حویلی کے اس تاریک، ٹھنڈے اور وحشت ناک اسٹور روم میں قید حورین، جس کا ان سب سے معاملات سے، اس انا اور غیرت کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنے زخمی وجود کے ساتھ اندھیرے میں سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ ہر ہاہٹ پر ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ جاتی تھی۔ وہ ایک ایسی سزا کاٹ رہی تھی جس کا گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے اپنے بھائی نے اسے اس اندھیرے میں سڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں ایک عجیب سی بھوجل اور گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ افشا بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور شفاف مسکراہٹ تھی۔ ان کے سامنے صوفے پر قاضی صاحب سر جھکائے بیٹھے تھے، جنہیں کچھ دیر قبل ہی حویلی کا طلب کیا گیا تھا۔ شیر افغن ہال کے کونے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شدید کشمکش صاف نظر آ رہی تھی۔ شیر افغن، ادھر آ کر بیٹھو۔ افشا بیگم کی حتمی اور فیصلہ کن آواز گونجی۔ شیر افغن نے ایک گہرا سانس لیا اور قاضی صاحب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں دو خادمائیں حورین کو بازو سے پکڑ کر ہال میں لے آئیں۔ حورین کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، رخسار پر افشا بیگم کے تھپڑ کا سرخ نشان اب تک موجود تھا، اور اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حورین نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں قاضی صاحب پر پڑی تو اس کے دل میں ایک نامعلوم خوف نے سر اٹھایا۔ یہ تیری موت کا پروانہ ہے ساجد خان کی بیٹی۔ افشا بیگم زہریلے لہجے میں بولی۔ تیرا باپ اور بھائی یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ میری بیٹی کو رکھ لیں گے اور میں تجھے چند دن قید میں رکھ کر چھوڑ دوں گی۔ نہیں، تو اب اس حویلی سے کبھی زندہ باہر نہیں جائے گی، اور تجھے ہمیشہ کے لیے اس حویلی کی قید بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے،
تیرا نکاح میرے بیٹے سے ہوگا۔ نہیں، حورین کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میں مر جاؤں گی لیکن یہ نکاح نہیں کروں گی۔ میں اپنے باپ کے دشمن سے نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے افشا بیگم کے قدموں میں گر پڑی۔ قاضی صاحب شروع کریں۔ افشا بیگم نے حورین کو آہ و بکا کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا۔ لیکن بیگم صاحبہ، لڑکی کی رضامندی؟ قاضی صاحب نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ شیر افغان نے سختی سے اپنے جبڑے بھیجے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں سائی، کیا یہ ضروری ہے؟ ہم اسے قید میں بھی تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ نکاح، یہ زیادتی ہے۔ زیادتی؟ افشا بیگم دھاڑی۔ جو اس کے بھائی نے ہمارے نوال کے ساتھ کیا وہ کیا تھا۔ تم چپ چاپ بیٹھو شیر افغان، یہ میرا فیصلہ ہے۔ انہوں نے جھک کر حورین کے بال سختی سے پکڑے اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اگر تو نے قاضی کے سامنے ایک بار بھی نہ کی تو یاد رکھ تیرے باپ کی لاش کل اسی ہال میں پڑی ہوگی۔ فیصلہ تیرا ہے۔ حورین کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کے باپ کی موت کی دھمکی نے اس کی رہی صحیح مزاحمت بھی ختم کر دی۔ جب قاضی صاحب نے اس سے رضامندی پوچھی تو اس کے کانپتے ہونٹوں سے صرف سسکیاں برآمد ہوئیں اور پھر اس نے آنسوؤں کے سیلاب کے درمیان اپنا سر اثبات میں ہلا دیا۔ مجھے قبول ہے۔ شیر افغان نے جب یہ الفاظ ادا کیے تو اسے محسوس ہوا جیسے اس نے اپنی ہی روح کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ معصوم کی زندگی برباد کر رہا ہے، لیکن ماں کے حکم کے سامنے وہ بے بس تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی حورین بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ فلیٹ میں ارسلان پریشانی کے عالم میں کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے بال نوچ رہا تھا۔ نوال جو ابھی نماز پڑھ کر اٹھی تھی اسے اتنی پریشانی میں دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ کیا بات ہے ارسلان، تم صبح سے اتنے پریشان کیوں ہو؟ بابا کا فون آیا تھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نوال نے فکر مندی سے پوچھا۔ ارسلان نے رک کر نوال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید ندامت اور خوف تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے نوال، سب برباد ہو گیا ہے۔ شیر افغان نے، تمہارے بھائی نے حورین کو اغوا کر لیا ہے۔ نوال کے ہاتھ سے جا نماز چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارسلان؟ بھائی حورین کو کیوں اغوا کریں گے؟ وہ تو ایک بچی ہے۔ کیونکہ وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ارسلان جھنجھلا کر بولا۔ انہوں نے بابا کو فون کیا تھا۔ انہوں نے شرط رکھی ہے کہ میں تمہیں واپس حویلی بھیج دوں تبھی وہ حورین کو چھوڑیں گے۔ وہ حورین کو مار دیں گے نوال۔ چند لمحے نوال خاموشی سے سکتے میں کھڑی رہی اور پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور دکھ ابھرا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں شیر افغان بھائی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ان کی فطرت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی بے گناہ عورت یا بچی پر ظلم کریں۔ وہ سخت ضرور ہیں، غصے والے ہیں، لیکن ظالم نہیں ہیں۔ یقیناً اماں سائی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے بھائی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ حورین کو اغوا کر کے لائیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے مجبور کیا؟ ارسلان چلایا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ میری بہن ان درندوں کے قبضے میں ہے۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ نوال نے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تم حورین کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ارسلان نے نظریں چلانی۔ میں نے بابا سے کہہ دیا کہ میں تمہیں واپس نہیں بھیج سکتا۔ میں تمہیں موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا نوال۔ ہم پولیس کے پاس جائیں گے، کوئی اور راستہ نکالیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آئی ارسلان؟ نوال کی آواز میں شدید خفگی اور دکھ تھا۔ وہ تمہاری سگی بہن ہے، اس کا کیا قصور ہے اس سب میں؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا، میں اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ آئی، اس میں حورین کا کہاں حال سے آ گئی؟ اور تم اسے اس حال میں تنہا چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ تو میں کیا کروں؟ ارسلان نے بے بسی سے کہا۔ تمہیں وہاں بھیج دوں تاکہ تمہارا بھائی تمہیں غیرت کے نام پر گولی مار دے۔ ہمیں حویلی جانا ہوگا ارسلان، نوال نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ارسلان پیچھے ہٹا۔ یہ بیوقوفی ہے، یہ خودکشی ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہی مار دیں گے۔ اگر ہم نہیں گئے تو یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نوال نے ارسلان کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ یہ خون کی پیاس نسلوں تک جائے گی۔ تمہاری بہن وہاں پل پل مرے گی اور ہم یہاں کبھی سکون سے نہیں رہ پائیں گے۔ مجھے اپنے بھائی اور اپنی ماں کا سامنا کرنا ہوگا، مجھے انہیں سچ بتانا ہوگا۔ وہ تمہارا سچ نہیں سنیں گے نوال، ان کے سر پر غیرت کا بھوت سوار ہے۔ ارسلان نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سنیں گے کیونکہ میں حق پر ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ارسلان۔ اور شیر افغان بھائی، وہ میری بات ضرور سنیں گے۔ میں انہیں ایک معصوم کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ارسلان نے نوال کی آنکھوں میں وہ سرد ضد اور سچائی دیکھی جسے ہرانا ناممکن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، لیکن نوال کے عزم کے سامنے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔
شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب ارسلان کی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ گارڈ سے جیسے ارسلان کو گاڑی سے اترتے دیکھا، ان کی بندوقیں سیدھی ہو گئیں۔ چاروں طرف سے گارڈز نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ماحول میں ایک سنسنی خیز تناؤ پھیل گیا۔ بندوقیں نیچے کرو، نوال گاڑی سے باہر نکلی اور گرجدار آواز میں بولی۔ وہ اسی حویلی کی بیٹی تھی، اس کی آواز پہ وہی خاندانی روب تھا۔ گارڈ سے ایک لمحے کے لیے ہچکچائے۔ شور سن کر حویلی کا اندرونی دروازہ کھلا اور شیر افغان باہر آیا۔ اس کے پیچھے افشا بیگم بھی تھی۔ نوال کو ارسلان کے ساتھ حویلی کے صحن میں کھڑا دیکھ کر دونوں کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ شیر افغان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے تیزی سے اپنی کمر سے پستول نکالا اور سیدھا ارسلان کی طرف تان لیا۔ تیری اتنی جرأت کہ تو میری دہلیز پر قدم رکھے، کتے! شیر افغان دھاڑا۔ اس کی انگلی ٹریگر پر تھی۔ اس سے پہلے کہ گولی چلتی، نوال تیزی سے ارسلان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلی گولی مجھے مارے بھائی، نوال نے بغیر کسی خوف کے شیر افغان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ جس غیرت کے نام پر آپ اسے مارنا چاہتے، اس کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے۔ نوال، پیچھے ہٹ جاؤ، آج اس کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس نے ہماری عزت اچھالی ہے۔ شیر افغان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ کون سی عزت؟ نوال کی آواز حویلی کے صحن میں گونجی۔ کیا میں کوئی بھیڑ بکری تھی جسے یہ ہانک کر لے آیا؟ اماں سائی، بھائی جان، سن لیں آپ دونوں، میں نے ارسلان سے نکاح اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے کیا ہے۔ میں ایک بالغ لڑکی ہوں۔ ہمارا دین، ہماری شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکوں۔ میں نے بھاگ کر کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے ایک حلال رشتہ قائم کیا ہے۔ بکواس بند کر اپنی بے شرم لڑکی۔ افشا بیگم آگے بڑھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ تو نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوائی ہے، پنچایت میں ہمارا سر نیچا کیا ہے، تو نے شریعت کریں اپنی حوث کا ساتھ دیا ہے۔ حوث نہیں اماں سائی، محبت، نوال نے روتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے کیا کیا؟ اپنی انا اور اس نام نہاد خاندانی غیرت کو بچانے کے لیے آپ نے ایک معصوم بچی کو اغوا کروا لیا۔ حورین کا کیا قصور اس سب میں؟ کہاں ہے وہ بچی؟ شیر افغان کا پستول والا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ نوال کی باتوں نے اس کے اندر چھپے ہوئے اس درد کو جگا دیا تھا جو حورین سے نکاح کے وقت اس نے محسوس کیا تھا۔ تمہارے بھائی نے اس سے نکاح کر لیا ہے، افشا بیگم نے سفاکی سے کہا۔ وہ اب اس حویلی کی قیدی ہے، یہ بدلہ ہے اس ذلت کا جو تو نے ہمیں دی ہے۔ نکاح؟ نوال نے صدمے سے شیر افغان کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ نے یہ کیا؟ آپ تو ایسے نہیں تھے، آپ تو گاؤں والوں کے حق کے لیے لڑتے تھے۔ آپ کو ایک 17 سالہ معصوم بچی پر رحم نہیں آیا؟ کیا آپ رات کو سکون کی نیند سو سکیں گے یہ جان کر کہ آپ نے اپنی انا کی خاطر ایک بے گناہ کی زندگی جہنم بنا دی؟ آپ ظالم نہیں تھے بھائی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شیر افغان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے اپنی پستول زمین پر پھینک دی۔ نوال کی ایک بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نوال سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے جو کچھ حرین کے ساتھ کیا تھا وہ انصاف نہیں تھا، ظلم تھا۔ اسے چھوڑ دے بائیں۔ نوال نے شیر افغان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا کا واسطے اس دشمنی کو یہیں ختم کر دے، حورین کو اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دے۔ اگر ہم نے آج یہ آگ نہ بجھائی تو کل ہماری نسلیں اس میں جل کر راکھ ہو جائیں گی۔ مجھے معاف کر دے اگر میرے فیصلے سے آپ کو تکلیف ہوئی، لیکن میں ارسلان کے ساتھ خوش ہوں۔ پلیز میری خوشی کے لیے اس بے گناہ کو چھوڑ دیں۔ افشا بیگم جو اب تک غصے میں بھری کھڑی تھی، نوال کے آنسو دیکھ کر اندر سے ہل گئی۔ وہ آخر ایک ماں تھی، اپنی بیٹی کو زندہ سلامت اور اپنے سامنے دیکھ کر ان کا پتھر دل کہیں نہ کہیں پگھلنے لگا تھا۔ شیر افغان نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ آنسو آ چکے تھے۔ اماں سائی، شیر افغان کی آواز بھرائی ہوئی تھی لیکن پرسکون تھی۔ نوال ٹھیک کہہ رہی ہے۔ شیر افغان، افشا بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم غلط کر رہے ہیں اماں۔ شیر افغان چل کر اپنی ماں کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ ہم نے ایک جھوٹی انا کے لیے اپنا سکون تباہ کر لیا۔ نوال نے گناہ نہیں کیا، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ اگر ہم نے آج حورین کو نہ چھوڑا تو کل قیامت کے دن ہم ظالموں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ نوال خوش ہے اپنی زندگی میں، کیا ہم اس کی خوشی کو خون سے رنگنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ دوسروں کی بیٹیوں پر ظلم کر کے اپنی عزت بچائیں گے؟ افشا بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے نوال کی طرف دیکھا جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ایک طرف ان کی برسوں پرانی انا تھی اور دوسری طرف ان کی اپنی بیٹی اور ان کے بیٹے کا ضمیر۔ یہ دشمنی بہت طویل ہو گئی اماں، شیر افغان نے نرمی سے کہا۔ اب اسے ختم ہونا چاہیے۔ میں حورین کو ابھی آزاد کرتا ہوں
اور میں اسے طلاق کے کاغذات اس کے ساتھ گھر بھیجوں گا تاکہ اس پر اس زبردستی کے رشتے کا کوئی سایہ نہ رہے۔ افشا بیگم نے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک ممتا کی ماں نے بالآخر فرسودہ روایت اور انا کو شکست دے دی تھی۔ شیر افغن نے پیچھے مڑ کر گارڈز کو اشارہ کیا۔ جاؤ، حرین کو باعزت طریقے سے باہر لے کر آؤ۔ آج کے بعد اس حویلی کے دروازے اس دشمنی کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ نوال نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا۔ ارسلان جو موت کے خوف سے کانپ رہا تھا، اس نے سکھ کا ایک گہرا سانس لیا۔ حویلی کے اس تاریک ہال میں آج برسوں بعد سچائی، انصاف اور معافی کی روشنی داخل ہوئی تھی۔ حرین، شیر افغن کی آواز اتنی مدھم اور اتنی نرم تھی کہ حرین کو لگا شاید وہ اب بھی کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ شیر افغن آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حرین ہچکچاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن شیر افغن نے بہت آہستگی سے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ مجھ سے ڈرو مت حرین، اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں یہاں تمہیں کوئی دکھ دینے نہیں آیا، میں یہاں معافی مانگنے آیا ہوں۔ حرین نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ معافی؟ اس کی آواز بمشکل اس کے خشک حلق سے نکلی۔ آپ تو دشمن تھے نا؟ شیر افغن نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی اور اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنے انگوٹھے سے ہلکا سا دباؤ دیا۔ دشمنیاں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں حرین۔ میں نے اپنی انا اور بدلے کی آنکھ میں یہ بھلا دیا کہ میں ایک معصوم پھول کو مسل رہا ہوں۔ میں نے تمہاری معصومیت کا سودا کیا، اس لیے شاید زندگی بھر کی توبہ بھی کم ہے۔ اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور حرین کے ماتھے پر جمی مٹی کی بہت پیار سے صاف کرنے لگی۔ حرین اس کے اس اچانک بدلے ہوئے لہجے اور لمس سے بے خود سی ہو گئی۔ شیر افغن کے چہرے پر موجود وہ درندگی اب کسی گہری محبت اور شرمندگی میں بدل چکی تھی۔ حرین، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے لیکن نم آنکھوں سے کہا۔ میں نے زبردستی تم سے نکاح کے کاغذات پر دستخط کروائے، لیکن نوال نے آج میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو تم پر بوجھ نہیں بننے دوں گا۔ حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر بھیج رہا ہوں، شیر افغن نے کہا اور پھر ایک لمحے کے لیے رک کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش اور ہلکی سی شرارت مسکراہٹ ابھری۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ حرین نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شیر افغن نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگایا۔ ابھی تم اپنے بابا کے گھر جاؤ، اپنی اس معصومیت کو، اپنی اس مسکراہٹ کو واپس پاؤ جو میں نے چھین لی تھی، کیونکہ بہت جلد میں شیر افغن پوری بارات اور بینڈ باجے کے ساتھ ساجد خان کی دہلیز پر اپنی امانت لینے آؤں گا۔ حرین کے گالوں پر حیا کی ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ لیکن بابا تو آپ کے دشمن ہے۔ وہ دشمن اب ختم ہو چکی ہے۔ شیر افغن نے اٹھتے ہوئے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ نوال اور ارسلان نے نفرت کی دیوار گرا دی ہے۔ اب تمہارے بابا کو مجھ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے نہیں، بلکہ مجھے ان سے اپنی بیوی مانگنے کے لیے ان کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور میں جھکوں گا کیونکہ تم اس کے حقدار ہو۔ وہ اسے لے کر حویلی کے صحن میں آیا جہاں اب ماحول پوری طرح بدل چکا تھا۔ نوال نے دوڑ کر حرین کو گلے لگا لیا اور دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے مل کر خوب روئیں۔ افشا بیگم بھی اب ایک بدلی ہوئی عورت تھی۔ انہوں نے حرین کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے ماتھے کو چوما جیسے وہ اپنی ہی بیٹی سے معافی مانگ رہی ہوں۔ باہر ساجد خان کی گاڑیاں پہنچ چکی تھی۔ ساجد خان گاڑی سے اترے تو ان کے چہرے پر تشویش تھی، لیکن جب انہوں نے شیر افغن کو حرین کے ساتھ باحفاظت کھڑا دیکھا تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ شیر افغن حرین کو لے کر ساجد خان کے قریب آیا۔ اس نے حرین کا ہاتھ ساجد خان کے ہاتھ میں دیا اور پھر خود تھوڑا جھک کر اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ خان صاحب، اب آپ کی بیٹی آپ کی امانت تھی، اس پر جو ظلم ہوا اس کا ذمہ دار میں ہوں، شیر افغن نے وقار کے ساتھ کہا۔ آج میں اسے رخصت کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ رخصتی مستقل نہیں ہے۔ چند دنوں بعد میں آپ کے گھر کے سامنے اپنی بارات کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تب مجھے گولی ماریے گا یا گلے لگائیے گا، یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ ساجد خان نے حیرت سے شیر افغن کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کے چہرے پر دیکھا جس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ کنجانی سی چمک تھی۔ ساجد خان نے شیر افغن کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ پرانی دشمنی ختم ہو چکی ہے۔ حرین گاڑی بیٹھتے ہوئے آخری بار بھوری اور شیر افغن کو دیکھا۔ شیر افغن نے اسے آنکھ کے اشارے سے یقین دلایا اور مسکرایا۔ انتظار کرنا حرین شیر افغن، اس نے دھیمی آواز میں کہا جو صرف حرین کے کانوں تک پہنچی۔ حرین نے نظریں جھکا لی اور گاڑی چل پڑی۔ شیر افغن حویلی کے گیٹ پر کھڑا اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔
اس کے دل میں اب انتقام کی آگ نہیں بلکہ اس معصومیت کے لیے محبت کے دیے روشن تھے جس نے اس کے پتھر دل کو ہمیشہ کے لیے پگھلا دیا تھا۔ حویلی کی فضا اب بھوجل نہیں تھی، کیونکہ آج جہاں ایک معصوم کے آنسوؤں نے صدیوں پرانی نفرت کی آگ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔